نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث۔ حدیث نمبر 59۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پہ ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے ہمسائے یعنی پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ پیارے بچوں، اس پیاری حدیث میں ہمیں اپنے گھر کے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ بہترین طریقے سے معاملات کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ہمسائے یا پڑوسی کے حقوق کی دین اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ قرآن اور احادیث میں اس کی بہت زیادہ تاکید ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور پڑوسی رشتہ دار سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے احسان کا معاملہ کرو۔ اس آیت میں کیا کہا گیا کہ اور پڑوسی رشتہ دار سے، یعنی اگر ہمارے پڑوس میں رشتہ دار رہتے ہیں، ہمارے ریلیٹیوز رہتے ہیں یا اجنبی یعنی اسٹرینجرز رہتے ہیں تو بھی ہم نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ یعنی اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا بیہیو کرنا ہے۔ اور پہلو کے ساتھی یعنی جب ہم کسی جگہ ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم جیسے اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے۔ آپ ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ بھی تو کوئی بیٹھا ہوتا ہے، آپ کے آگے کوئی بیٹھا ہوتا ہے، آپ کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ سب کون ہے؟ یہ آپ کے ہمسائے ہیں۔ اسی طرح جب ہم ٹریولنگ کرتے ہیں تو بس میں یا ٹرین میں یا ہوائی جہاز میں تو آپ کے ساتھ بھی تو کوئی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا آپ کے آگے یا آپ کے پیچھے، تو ان سب کا بھی حق ہے کہ ہم اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، احسن سلوک کریں، انہیں تنگ کرنے والا نہ ہو بلکہ ان کے لیے آرام کا خیال رکھنے والے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسیوں میں بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے مگر اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہیں ہمارے پڑوسی اتنے غریب تو نہیں کہ انہوں نے کھانا نہ کھایا ہو اور ہم خود کھانا کھا کے بیٹھ جائیں۔ تو آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، اگر ان کی کوئی ضرورت ہے تو ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا ہمسایہ اس کے مکر و فریب سے محفوظ نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں کو بہت تنگ کرتے ہیں، جیسے کبھی بچے بھی تنگ کرتے ہیں نا، کسی آس پاس کے گھر میں جا کے گھنٹی بجا دی اور جب وہ کون کون کہیں تو کوئی جواب ہی نہ دیا جائے، یا پھر جو ہے اپنے گھر کی جو کچرا ہے وہ ان کے گھر کے سامنے رکھ دیا، تو یہ کام جو ہے ہم نے نہیں کرنا، یعنی تکلیف دینے والا کوئی بھی کام اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نہیں کرنا۔ اسی طرح سے بعض اوقات لوگ اپنے گھر میں بہت شور کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے پڑوسی جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب ہم ایسے وقت میں کوئی ایسا شور والا کام نہ کریں کہ جب ہمارے پڑوسی سو رہے ہوں، تو ہر حال میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگلی مثال، ہمسایہ چاہے اچھا ہو یا نہ ہو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے ساتھ بہترین سلوک کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید اسے وراثت میں شریک نہ کریں۔ حديث number 59. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من كان يؤمن بالله
من كان يؤمن بالله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر فليحسن إلى جاره فليحسن إلى جاره فليحسن إلى جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. صحيح المسلم.